السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میزبان زہیب ناصر ہمارا رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور سلامت ہیں، اور رحمتوں کے جو برسات ہے وہ جاری ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ کے سامنے مشروبات آتے ہیں، جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ بس پانی پیتا جب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ خوشی سے بس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناظرین، آج پھر ہم حدیث کی طرف چاہتے ہیں۔ جو آج کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سنتیں ہیں، کچھ ان کی سنتیں ہیں، شاید ہی ہم ان کو بھول چکے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں یعنی کہ سجود کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نوافل میں سجود میں یعنی کہ سجدے میں جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ سجدے میں آپ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بارش کے قطرے کچھ اپنے جسم پر برسا لینے چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو اور ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے، آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہو جاتا ہے، آپ کی کوئی برسوں پرانی جو دعا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو آپ سجدے میں جائیں اور اللہ سے دعا کریں اور شکر ادا کریں، کیونکہ اس سے شکر گزاری سے اللہ آپ کو بہت نوازتا ہے۔ حضرت بلال حبشی جب وضو کے لیے اللہ پاک ان کو جب ہمت دیتا ہے، اللہ پاک جب ان کو ہمت دیتا تھا، آپ جتنی بھی شکر گزاری کریں گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے، کہ یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، تو شیطان ہمارے ذہن میں مختلف وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہو رہا، بس اس کو اس طرح ہی کرو، یہ اس طرح ہی کرو۔ آپ کے والدین ہیں، اگر آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہی کریچر ہے، آپ کے والدین ہیں، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ بھی ذریعہ ہے، تو ان کی شکر گزاری کریں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ کام کیا، کیونکہ شکر کرنے سے یا شکر گزاری کرنے سے کوئی انسان کم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جتنا بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ ہے عام سی بات ہے، اور مختلف ہم سوشل میڈیا پہ بھی سنتے آتے ہیں، مختلف تصاویر آتی ہے کہ آپ اگر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ تو جتنا ہم عاجز ہوں گے، جتنا ہم لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، جتنا ہم اللہ کے شکر گزار رہیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہماری زندگی میں آسانی آ جائے گی، اور ہماری جو مشکلات ہیں یا آنے والی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، دوسری سنت یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے قرض لیا ہو تو آپ اس کا قرض ایک دوسری چیز کے ساتھ لوٹا دیں۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک گاڑی دے دی، آپ کی فیملی جو ہے وہ جا رہی تھی کہیں باہر، یا کہیں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا، آپ ان کو لے گئے ہاسپٹل کے لیے، تو وہ گاڑی میں آپ نے اس میں جو ہے فیول ڈال دیا، اس کے بعد بارش ہو رہی تھی، گاڑی میلی ہو گئی، خراب ہو گئی، مطلب ڈرٹ اس میں نظر آ رہی تھی، تو آپ سروس اسٹیشن پر گئے، اس گاڑی کو آپ نے صاف کیا، بالکل وہ شائننگ ہو گئی، پھر وہی گاڑی میں آپ نے پیٹرول بھی یعنی فیول بھی آپ نے زیادہ ڈال دیا، تو وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے بہت خوش ہو جائے گا اور اس سے خوشی محسوس ہوگی، تو نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی اس سے مانگیں گے تو آپ سے وہ خوش ہوگا۔ تو جو آپ نے قرض لیا تھا اس کو ایک اچھی طریقے سے آپ نے ان کو لوٹا دیا، تو وہ اس کو خوشی فیل ہوئی، اور اس نے آپ کو خوشی میں دعا دے دی کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور آپ ہمیشہ ان کو یاد رہیں گے۔ ناظرین، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تو یقین مانیں کہ آپ کو ساری جو پریشانیاں ہیں ان کا سلوشن مل جاتا ہے۔ آپ اگر صرف ٹرانسلیشن ہی پڑھتے رہیں کسی حدیث کے ساتھ لازمی پڑھنا، کیونکہ اس طرح انسان غافل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آیات ہے تو آپ اس کو حدیث کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ اس کو حدیث کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ وہ موقع ہوتا ہے کہ یہ کس وقت یہ چیز نازل ہوئی، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا، اس سے آپ کے جو راستہ ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور قرآن سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ نالج جو آپ کے ذہن میں اللہ نے دی ہے، نیٹ نالج، آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، بالکل اسی طریقے سے۔ تو جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں تو پروفٹس ہماری لائف کے لیے بڑا لیسن دے چکے ہیں۔
تو ناظرین، جب آپ اذان سنتے ہیں تو غور سے سنیں، تو اس سے سننے سے بھی آپ کو بہت ثواب ملتا ہے، اور اسی وقت اگر آپ کوئی دعا اللہ سے مانگ لیتے ہیں، کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، وقت کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کے جو کام ہے وہ فل ایک سمندر کی طرح ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، ہمیں دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان کو، زہیب ناصر کو۔ اللہ نگہبان۔